السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرکوں کی جہالت قرآن کریم کی نظر میں، یہاں سے آج ہمارا سبق آگے شروع ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات آپ سن لیجئے اور ان کے جوابات آپ تحریر کر کے رکھیں۔ سوال نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر قریش کے 7 بدبختوں کے لیے بد دعا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر بطور خاص قریش کے 7 بدبختوں کے لیے بد دعا کی؟ سوال نمبر 2، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد اور ان کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی یعنی ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور ان کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ سوال نمبر 3، کون سے صحابی رسول قریش کی مصیبتیں برداشت کرتے کرتے ہی انتقال کر گئے؟ کون سے صحابی رسول قریش یعنی اہل مکہ کی مصیبتیں برداشت کرتے کرتے ہی انتقال کر گئے؟ سوال نمبر 4، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ اصل کہاں کے رہنے والے تھے؟ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ اصل کہاں کے رہنے والے تھے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو کتاب میں ہی ملیں گے، لیکن تلاش کرنے پڑیں گے۔ سوال نمبر 5، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور کس صحابی رسول نے ایمان قبول کیا تھا؟ سوال نمبر 6، دشمن رسول ابی بن خلف کہاں اور کس کے ہاتھوں؟ اسی طرح امیہ بن خلف کہاں اور کس کے ہاتھوں مارے گئے؟ یہ دونوں الگ الگ شخص ہے، ابی بن خلف الگ شخص ہے اور امیہ بن خلف دوسرا شخص ہے، تو ان میں سے کون کہاں اور کس کے ہاتھوں مارا گیا؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن عقبہ بن ابی معیط کہاں مارے گئے؟ دشمن رسول عقبہ بن ابی معیط کہاں مارے گئے؟ سوال نمبر 8، کس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر ہونے کا طعنہ دیا تھا؟ کس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر ہونے کا طعنہ دیا تھا؟ ابتر کا مطلب ہے جس کی نسل آگے نہ چل سکے، اس کو ابتر کہتے ہیں، جو قرآن پاک میں بھی ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ سوال نمبر 9، قریش حضرت یاسر اور ان کے خاندان کے کیوں دشمن بن گئے تھے؟ قریش حضرت یاسر اور ان کے خاندان کے کیوں دشمن بن گئے تھے؟ ان سوالوں کے جوابات آپ تلاش کریں، اگر کسی سوال کا جواب نہ ملے تو بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکوں کی جہالت قرآن کریم کی نظر میں۔ سوال، مشرکین کا کیا عقیدہ تھا؟ جواب، مشرکین اللہ کے سوا دیگر بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہیں حاجت روا کا مطلب حاجت پوری کرنے والا، مشکل کشا اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات میں شریک قرار دیتے تھے، یعنی وہ شرک کرتے تھے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بالکل تسلیم نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتے تھے، قرآن کریم کو کہانیوں کی کتاب، اور آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شاعر، جادوگر اور مجنون کہتے تھے۔ سوال، جب مشرکین نے شرک عبادت کی صورت میں صلح کی پیشکش کی تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ یعنی مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی اور کہا کہ ہمارے ساتھ صلح کر لیجئے، تو اس پر قرآن نے کیا جواب دیا؟ جواب، قرآن کریم نے ہر اس صلح کو مسترد کر دیا، ٹھکرا دیا۔ مسترد کا مطلب ٹھکرا دیا، جس سے عقیدہ توحید پر ضرب آئے۔ دیکھیں سورہ کافرون میں یہ تردید موجود ہے۔ سوال، کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے اسلامی عقیدے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے اسلامی عقیدے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟
جواب کفار مکہ بعث بعد الموت، بعث کے معنی اٹھنا، بعد الموت موت کے بعد، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اٹھنے پر، یعنی وہی ہے قیامت کے بارے میں۔ کفار بعث بعد کے موت کے منکر تھے۔ منکر کا مطلب ہے انکار کرنے والے، یعنی وہ دوبارہ زندہ کیے جانے پر کیا تھے؟ منکر تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ سوال، عرب لوگ زمانے جاہلیت میں کیسے طواف کرتے تھے؟ جواب، عرب لوگ زمانے جاہلیت میں ننگا طواف کرتے تھے۔ سوال، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہوئے، تو ان ناپاک کپڑوں میں جن میں ہم نے گناہ کیے تو ان میں ہم کیسے طواف کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے وہ کپڑے ہی اتار دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان میں گناہ کیے، یہ ناپاک ہے، اس میں ہم طواف نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ سوال، مکہ والے زمانے جاہلیت میں کیسے نماز پڑھتے تھے؟ جواب، مکہ والے خانہ کعبہ کے گرد سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے اور اسی کو عبادت کا نام دیا کرتے تھے۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، یعنی بیت اللہ کے سامنے ان کی نماز کیا تھی؟ سیٹی بجانا اور تالیاں بجانا۔ سوال، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، خدایا ہمارے حصے کا عذاب یوم حساب سے پہلے دے دے، یہ کس جماعت نے کہا تھا؟ جواب، یہ جملہ مشرکین نے کہا تھا، یہ ان کی ہٹ دھرمی کی انتہا تھی، جس کی بنیاد پر وہ کہتے تھے خدایا ہمارے حصے کا عذاب ہم کو قیامت سے پہلے ہی دے دے۔ سوال، ضدی کفار قرآن کریم کی نظر میں کب ایمان قبول کر سکتے تھے؟ یعنی ان کی کون سی مراد پوری کی جاتی تب یہ ایمان قبول کرتے؟ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ جواب، ضدی کفار کے ایمان لانے کی ان کی ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے کوئی بھی صورت نہیں تھی۔ یعنی اگر آسمان سے فرشتے بھی آتے اور وہ ان کو یہ کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، وہ تب بھی نہیں مانتے۔ سوال، قرآن کو جادو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جادوگر کہنے کی تجویز کس کافر نے دی تھی؟ یہ مشورہ، یہ تجویز کس نے پیش کی تھی؟ جواب، قرآن کریم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کی طرف جادو کو منسوب کرنے کی تجویز ولید بن مغیرہ کی تھی۔ سوال، مشرکین کے بھڑکانے پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونسنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ جواب، اس ڈر سے کہ کہیں قرآن کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے، کانوں میں روئی ٹھونسنے والے حضرت طفیل بن عمر الدوسی تھے، یہ بعد میں صحابی بن گئے، ایمان قبول کیا انہوں نے۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی تھے، یعنی یہ قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو کہتے ہیں دوسی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ سوال، اگر تنہا رب العالمین کا ذکر کیا جاتا تو کفار کیا رد عمل دکھاتے؟ جواب، ان کے باطل معبودوں کو چھوڑ کر اگر تنہا رب العالمین کا ذکر کیا جاتا تو کفار کے دل بدک جاتے، یعنی ان کو غصہ آ جاتا، ان کے چہروں پر ناگواری کا اظہار صاف نظر آتا، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ سوال، کفار نے ایمان قبول کرنے کے لیے کیا کیا شرطیں لگائی تھی؟ جواب، کفار نے ایمان قبول کرنے کے لیے یہ شرطیں لگائی تھی، زمین پھاڑ کر چشمے نکالو، زمین پھاڑ کر چشمے نکالو، مکہ کے بیچ نہر نکالو، کھجور اور انگور کے باغات مکہ کے ریگستان میں اگاؤ، آسمان کے ٹکڑے کر کے ان پر گرا دیے جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ان چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے، تب جا کر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ سوال، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اس کا ترجمہ ہے اگر حق مشرکوں اور کافروں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو کیا خرابی ہوگی؟ جواب، اگر حق کافروں کے خواہشات کے تابع ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے بسنے والے برباد ہوں گے۔ سوال، اس نیک آدمی کا نام بتائیے جو حاجیوں کو پانی میں ستو ملا کر کھلایا کرتا تھا، جس کا بدقسمتی سے اہل عرب نے بت بنا لیا تھا۔ جواب، حاجیوں کو پانی میں ستو ملا کر کھلانے والے لات تھے، ان کا نام لات تھا، عرب نے ان کا بعد کے کسی دور میں بت بنا لیا، ان کی پوجا کر کے گمراہی میں جا پڑے۔ سوال، بھتیجے آپ کو بادشاہ اور بڑا مالدار
بنا دیں گے، حسین عورت سے شادی کرا دیں گے، بس دعوت کا کام چھوڑ دیں، یعنی آپ ایمان کی دعوت نہ دیں۔ یہ لالچ کس نے دی تھی؟ جواب، بادشاہت، پیسے اور عورتوں کے لالچ دینے والے ولید بن مغیرہ تھے۔ معجزہ شق القمر، قمر کے معنی ہے چاند، شق کے معنی ہے پھاڑنا، تو یہاں اس سے مراد ہے ٹکڑے کرنا۔ معجزہ شق القمر، چاند کو ٹکڑے کرنے کا معجزہ۔ چاند انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ سوال، شق القمر کا معجزہ کب اور کیسے پیش آیا؟ جواب، ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل، قبل کے معنی پہلے، مشرکین کے کچھ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دست دعا دراز کیا۔ دست میں نے ہاتھ، دعا یعنی ہاتھ اٹھائے، کس کے لیے؟ دعا کے لیے، دراز کے معنی لمبے کیے، اور اس کے بعد آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا جس سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی طرف، جبکہ دوسرا ٹکڑا جبل قیقعان کی طرف چلا گیا۔ آپ نے مشرکوں سے کہا اشہدو، گواہ ہو جاؤ، گواہ رہو، لیکن بد نصیب مشرکوں کو ایمان نہ لانا تھا، سو اسے جادو کہہ کر ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے۔ ہجرت حبشہ، تیری راہ میں وطن بھی قربان۔ سوال، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی علاقے یا ملک کے اندر جب کفار کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے اور وہاں احکامات خداوندی پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، نماز، روزہ، باقی چیزیں، ان پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو ایمان کی حفاظت کی خاطر وطن چھوڑ کر کسی ایسے علاقے کی طرف چلے جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے جہاں انسان آزادی کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہو سکے۔ ملازمت یا دنیاوی مقصد سے وطن چھوڑنے کو ہجرت نہیں کہہ سکتے۔ سوال، مسلمانوں نے پہلی ہجرت کب اور کس ملک کی جانب کی؟ جواب، مسلمانوں نے پہلی ہجرت سن 5 نبوی میں حبشہ کی طرف کی۔ نبوی کا مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، وہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو نبوت ملنے کے 5 سالوں کے بعد یعنی 5ویں سال مسلمانوں نے پہلی ہجرت سن 5 نبوی میں حبشہ کی طرف کی۔